الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ اور تم تین قسم ہو جاؤ گے، اور تم سب آدمی تین قسم ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے والے ہیں کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ کل بات آئی تھی کہ قیامت کے دن یہ تین گروہ ہوں گے، حساب و کتاب کے نتیجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ تین جماعتیں بن جائے گی۔ چنانچہ حساب کے متعلق کل کچھ بات آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا، افضل امت بنایا، خیر امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دے، تمہاری گواہی کی تائید کرے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بنوح یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کے احکامات، اللہ کی وحی اور اللہ کی تعلیم جس کو لے کر تم اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، کیا وہ تم نے قوم کو پہنچا دیا؟ فیقال له هل بلغت، اور یہ ضابطہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور اللہ کی طرف سے جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے امت کو پہنچانے کے لیے، وہ ہو بہو پوری مکمل طور پر پہنچا کر ہی رہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی نبی سے کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا جاتا ہے، آپ کے پاس جو کچھ
نازل کیا جاتا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سب آپ کی رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو ہر نبی پہنچاتے ہی ہے یقینی طور پر، لیکن جیسے کل آیا تھا کہ وہ دن بڑا بھیانک ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں ادباً باری تعالیٰ سے عرض کریں گے، فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّي، اے میرے پروردگار، بالکل آپ نے جو تعلیم پہنچانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے پہنچا دی ہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پوچھا جائے گا، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ، ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تم کو تعلیم پہنچائی تھی؟ قوم کے جو منکر لوگ تھے، دنیا میں کافر تھے، مشرک تھے، نبی کی تکذیب کرنے والے اور جھٹلانے والے اور شریعت کو نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے تھے، دنیا میں بھی یہ لوگ جھوٹے، وہاں پر بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے، فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ، کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ جنہوں نے آپ کے تعلیم اختیار نہ کرنے پر ڈرایا ہو، جہنم سے ڈرایا ہو، آپ کی وعیدوں سے اور آپ کی سزاؤں سے ڈرایا ہو، اس موقع پر چونکہ شریعت کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کسی بھی فریق میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچانے کا دعویٰ کیا، اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ گواہ کو پیش کرو، من شہودک، تمہارے گواہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام باری تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے، محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور اس امت کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ امت ہر نبی کے حق میں گواہی دے گی۔ چنانچہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوال جواب، ان کی قوم سے سوال جواب، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال جواب کریں گے، اور پھر امت محمدیہ کو ان نبی کی گواہی میں پیش کیا جائے گا، اور امت محمدیہ نبی کے حق میں گواہی دیں گے، اور اس نبی کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اندازہ لگائے کہ اس امت کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس امت کا کیا مرتبہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزدیک، کہ اس امت کی گواہی کے ذریعے سے ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، تم کو بلایا جائے گا، امت محمدیہ کو، امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی نبیوں نے دعوت پہنچائی ہے، گواہی دیں گے کہ یقینی طور پر پہنچائی ہے۔ یہاں روایت میں نہیں ہے، دیگر روایتوں کے پیش نظر قوموں کی طرف سے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ گواہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آنکھ سے دیکھے اور واقعے کے موقع پر موجود ہوں، اور یہ امت محمدیہ تو اخیر میں آئی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیسے گواہی ان کی معتبر مانی جائے گی؟ چنانچہ پھر باری تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کے حق میں دعوت و تبلیغ کی گواہی کیسے دی؟
تو امت محمدیہ باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کرے گی ہم کو ہمارے نبی جو الصادق ہے المصدوق ہے، جن کی بات میں ذرہ برابر شک اور شبہ اور جھوٹ کا اور خلف کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے، اس لیے کہ گواہی کے لیے یقینی خبر کا ہونا ضروری ہے، واقعے کے موقع پر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو قرآن نے بتایا، ہر نبی نے دعوت پہنچا دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہر نبی نے دعوت پہنچا دیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے یہی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ گواہی ہر نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے خود انسان کا بھی حساب ہوگا، اور انسان بڑا ہی اس باب میں غافل ثابت ہو رہا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے نگران فرشتے اس کا سارا کیا ہوا، بولا ہوا، دیکھا ہوا، سنا ہوا سب ریکارڈ کرتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انتظار کرنے والا اور نگران مقرر ہے، انسان جو بھی بولتا ہے فوراً اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اعمال کرتا ہے، اچھے بھلے برے جس قسم کے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے گواہ اللہ نے تیار کر دیے ہیں۔ جس زمین کے حصے پر وہ جو کام کرتا ہے وہ زمین بھی اپنا سارا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اور زمین کی خبریں یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، ارے تم جانتے بھی ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ وہی کہ فلاں دن عمل یوم کذا و کذا، کہ فلاں دن میرے اوپر یہ کام کیے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اعضاء بھی سارے کے سارے ریکارڈ کر رہے ہیں اور ضبط کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ریلم چھیل عیش عیاشی اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بھول بھلیا میں مشغول ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ آپ کا ہنسنا اکثر تبسم کی شکل میں، اسمائل جسے کہتے ہیں، مسکرانا جسے کہتے ہیں، کہ جس میں صرف خوشی کے اور ہنسی کے آثار چہرے کے اوپر ظاہر ہو، دانت بھی نہ دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں مسکرانا۔ کانا اکثر ضحکہ التبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ہنسنا تبسم کی شکل میں ہوتا تھا، مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا۔ دوسری ہنسنے کی شکل یہ ہے کہ دانت دکھائی دے بغیر آواز کے، اس کو عربی میں ضحکن کہا جاتا ہے، اور یہاں روایت میں یہی کلمہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ہنسے کہ صرف دانت دکھائی دیے، ہنسنے کے موقع پر ہنسنے کی آواز نہیں آئی، دانت بھی دکھائی دے اور آواز بھی آئے، اس کو قہقہا کہا جاتا ہے۔
آج ہم لوگوں میں غفلت اتنی ہے کہ ہمارے اکثر خوشیوں کے مواقع میں ایسا ہنسنا کہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، پیٹ پکڑ کر کے ہنستے ہیں، ایک دوسرے پر گرتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں ہنسنے کی۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے، اچھے اور مہذب لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی کبھار اس طریقے سے ہوا ہے، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نوٹ کر لیا کہ آپ اس طریقے سے ہنسیں کہ حتی بدت نواجذہ، کہ آپ کی داڑھیں بھی دکھائی دی، منہ کھول کر کے ہنسے، داڑھیں دکھائی دی، اس طریقے سے۔ ایسے مواقع پوری حیات طیبہ میں بہت کم ہیں۔ خیر، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کے بعد موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ارے بھائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس وجہ سے ہنسا؟ هل تدرون مما اضحک؟ صحابہ سراپا ادب تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے بات کرے گا کل قیامت کے دن، اس کا انداز کہ اللہ تعالی ذوالجلال والاکرام بڑے غیظ میں ہوں گے، بڑے غضب میں ہوں گے، اور بندے کی ہمت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی، جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے سے پریشان ہوں گے، نفسی نفسی بھائی میرا کام نہیں ہے، وہاں یہ بندہ کہے گا یا ربی علم تجرنی من الظلم، اے اللہ، اے میرے پروردگار، کیا آپ نے مجھے ظلم سے محفوظ نہیں رکھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ضرور، یقینی طور پر۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میں تو اپنے نفس پر انہی گواہوں کی گواہی کا اعتبار کروں گا جو میرے اندر موجود ہوں، مجھے کوئی اور گواہ نہیں چاہیے۔ میرے اعمال کے لیے زمین گواہی دے، میرے اعمال کے لیے تو آپ کے فرشتے گواہی دے، میرے اعمال کے لیے دیگر مخلوق گواہی دے، آپ کا ریکارڈ اور آپ کا ضبط کیا ہوا گواہی دے، نہ، میرے اندر ہی سے گواہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج تیری ذات کے لیے تیرے مقابلے میں گواہ کافی ہے، اور فرشتے جو مکرم ہیں ان کے مقابلے میں بھی گواہ کافی ہے۔ چنانچہ کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء سے بولنے کے لیے کہا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قوت گویائی اعضاء کو دیں گے۔ چنانچہ اس کے اعضاء اس کے اعمال کے متعلق سارے اعضاء بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گی، آنکھیں گواہی دے گی، کان اور زبان، دل و دماغ، جن جن اعضاء سے جو بھی کام کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ثم یخلی بینہ وبین الکلام، اس کو چھوڑ دیں گے تو اپنے اعضاء سے کہے گا بعدا لکن وسحقن، تمہاری ہلاکت ہو، تمہارے لیے دوری ہو، تمہارے لیے تو میں سارے کام کیا کرتا تھا اور آج تم ہی میرے مخالف پڑے ہوئے ہو۔ یہ گواہی ہوگی۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا، کمال ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، وہ دن حساب کا دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1,000 سال کے برابر ہوگا، کا الف سنۃ مما تعدون۔ لیکن ایمان والے کے لیے وہ حساب کا دن اتنا آسان ہوگا جیسا کہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے آسان حساب کی اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو میں نے پوچھا
یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے پر نظر ڈالیں گے اور درگزر فرما دیں گے، لیکن جس کے حساب میں مناقشہ کیا گیا اس دن، اور مناقشہ کا مطلب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا، تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ انہ من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ حلق، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو خیر، یہ آسان حساب کی دعا کرنا چاہیے، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی بھی دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب کے داخل کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ نیک بخت لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ تعویذ گنڈے غلط طور پر کرنے اور کرانے والے نہیں ہے، اور یہ بدفالی نہیں لیتے ہیں۔ آج معاشرے میں بدفالی بھی ہے کہ کس کا منہ دیکھا کہ میرا پورا دن خراب ہو گیا، یہ بدفالی ہے۔ تو آیا نے لائٹ گئی، یہ بدفالی ہے۔ تو آیا نے میرا نقصان ہوا، تو نہ آتا تو میرا نقصان نہ ہوتا، یہ بدفالی ہے۔ کسی کے آنے سے اور کسی کے منہ دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اعمال حسنہ کی بنیاد پر برکت ہوتی ہے اور اعمال سیئہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح غلط تعویذ گنڈے، غلط جھاڑ پھونک، غلط منتر، ناجائز، یہ نہیں کرتے۔ اور پھر اس روایت میں تو اتنا ہی ہے، دیگر روایت کے پیش نظر کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اس مقدس گروہ میں ہمارا اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کا شمار فرمائے۔ تو یہ حساب آسان حساب کی بغیر حساب، کیونکہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حساب دیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو خیر، یہ حساب کے نتیجے میں 3 شکلیں ہوگی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ایک داہنی طرف والے ہوں گے، وہ کون ہیں؟ دوسرے بائیں طرف والے ہوں گے، وہ کون ہیں؟ ان کو داہنی طرف والا کیوں کہا گیا، ان کو بائیں طرف والا کیوں کہا گیا؟ اور تیسرا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سابق اور یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، خاص ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی ساری تدبیروں کو اپنے فضل سے اور اپنے قدرت سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اصحاب بدر کی برکت سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔